الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس کا کچھ خلاصہ میں نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اکثریت کا جو بیک گراؤنڈ تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے، شرف یابی سے پہلے، وہ عمومی طور پہ ایک خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کا آنا ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک تھی وہ بڑی سادہ، زہد پر، دنیا سے بے رغبتی پر مشتمل تھی، مبنی تھی، تو ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مل کر مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خرچے میں، ہمارے اخراجات میں اضافہ کریں اور ہمارا جو نفقہ ہے اس میں کچھ اضافہ کریں، کچھ دنیاوی ساز و سامان کا مطالبہ کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوا اور آپ کی طبیعت پر گراں گزرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور ان کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ آیات مبارکہ کا ترجمہ کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر یہ اختیار عطا فرما دیا اور ارشاد فرما دیا کہ ان ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے، مال و اسباب چاہیے، تمہیں اخراجات میں اضافہ چاہیے، تمہیں دنیا کی نعمتیں چاہیے، دنیا کی آسائشیں اور زیب و زینت چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر آؤ میں تمہیں یہ سب دے دیتا ہوں لیکن سب کو چھوڑ دوں گا، یا جو اس کا مطالبہ کرے گی اسے مال و دولت دے دوں گا اور اسے چھوڑ دوں گا، یعنی اسے طلاق دے دوں گا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو، اگر تمہیں خدا چاہیے، خدا کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر اپنے اس مطالبے سے باز آ جاؤ اور پھر صرف آخرت پہ نظر رکھو، اور دنیاوی ساز و سامان اور زیب و زینت اور آسائش و آرام اور تعیشات کا مطالبہ پھر نہ کیا جائے، تو پھر جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہی الفاظ ارشاد فرما دیے کہ تمہارا مطالبہ ہے کہ تمہارے خرچے میں اضافہ کیا جائے، تمہاری جو ہے ساز و سامان میں اضافہ کیا جائے، تو اگر تمہیں یہی چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں یہ سب دے دوں گا لیکن ساتھ میں چھوڑ دوں گا، پھر میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہوگا، پھر میرے ساتھ تمہارا رہنا نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اپنے ان مطالبوں سے باز آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے انہیں وقت بھی دیا کہ تم سوچ لو، غور کر لو اس کے اوپر کیا چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے یا دنیاوی ساز و سامان چاہیے۔
تو اس پر بالاتفاق تمام کی تمام ازواج مطہرات نے بغیر کسی استثناء کے سب نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے طلبگار ہیں، ہم آپ کے طلبگار ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ چنانچہ سب اپنے مطالبے سے باز آ گئی اور سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، کئی اعتبار سے یہاں پر چیزیں ہیں کہ مطالبہ تو یہ تھا کہ ہمیں دنیاوی سامان چاہیے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تھا۔ اگر دنیاوی سامان چاہیے تو پھر نبی پاک علیہ السلام چھوڑ دیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام کا قرب چھوٹ جائے گا اور آپ کی زوجیت سے نکل جائیں گی۔ اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں رہنا ہے تو پھر دنیاوی سامان کی طلب چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا مل جائے گی لیکن پھر نبی تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تمہیں نبی چاہیے تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر تمہیں نبی اور خدا چاہیے، اگر تمہیں نبی اور خدا چاہیے، معاملہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے کہ حضور کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اگر مال چاہیے تو حضور کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اور اگر حضور کا ساتھ چاہیے تو پھر مال چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے ساتھ اپنا نام بھی وہاں پر بیان فرمایا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طلبگار ہو، تو پھر دنیاوی خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ تو گویا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرنا اور آپ کی رضا چاہنا اللہ کی رضا چاہنا ہے، حضور کی رضا چاہنا اللہ کی رضا چاہنا، حضور کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، حضور کی رضامندی خدا کی رضا ہے، خدا کی خوشنودی ہے۔ دوسری یہاں پر ازواج مطہرات کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ انہوں نے دنیاوی مال و اسباب اور اس کی خواہش کو ترک کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اختیار کر لیا۔ گویا ایک طرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، دوسری طرف مال و اسباب ہیں، وہ سب مال و اسباب قربان کر دیے حضور کے قدموں پر، وہ سب مال و اسباب قربان کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ دنیاوی ساز و سامان کوئی امر ناجائز نہیں ہے۔ یہ تو واضح ہی ہے کہ دنیاوی سامان اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو تو ناجائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر حلال طریقے سے کماتا ہے اور وہ کروڑوں اربوں روپے کما لے تو شریعت نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا جو مطالبہ تھا وہ فی نفسہ کو ناجائز نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ناجائز مال کا تو مطالبہ نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فتوحات کی وجہ سے اور دیگر ذرائع سے چونکہ مال آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے بھی خرچے میں اضافہ ہو جائے۔ فی نفس ہی مطالبہ ان کا ناجائز نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند دنیا نہیں تھی بلکہ دنیا سے بے رغبتی تھی، اس لیے ازواج مطہرات کو منع کر دیا کہ اگر اس بارگاہ میں رہنا ہے، اگر حضور کی زوجیت میں رہنا ہے تو اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع کرنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح کے مطابق کرنا ہوگا، اور وہ ترجیح دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کی طلب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان تھا وہ دنیا سے بے رغبتی کا تھا، دنیا کا نہیں تھا۔ اگرچہ مال حلال ہی آ رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام اپنے لیے وسعت چاہتے تو آپ کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا ہو جاتا، لیکن آپ نے امارت کو، امیری کو، غنا کو، مال و دولت کو، غنی ہونے کو آپ نے اسے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے دنیا میں کم سے کم پر کفایت کرنے کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کی شان کو بیان فرمایا۔ چونکہ اوپر جو باتیں گزری ہیں اس سے بعض اوقات کسی کے ذہن میں ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی نیگیٹو، کوئی منفی
تأثر جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ازواج مطہرات کی شان بیان فرمائی۔ ویسے تو پہلی آیتوں کے اندر بھی شان ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اختیار دیا، اور ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول اور آخرت کو اختیار کیا، دنیا کو نہیں اختیار کیا۔ تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے، لیکن پھر مزید ان کی فضیلت کے اعتبار سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں اللہ اور رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ جو تم میں خلاف حیا کسی امر کا ارتکاب کرے۔ خلاف حیا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بفاحشۃ مبینہ، حیا کے خلاف کھلی جرأت۔ اس سے مراد معاذ اللہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں، جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک معروف الفاظ اس کے لیے ہیں، وہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے کہ یہ نبی کے لیے عیب ہے، لہذا یہ وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے رسول کی نافرمانی، گھریلو معاملات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی۔ تو گویا یہ فرمایا کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں کسی نے رسول کی نافرمانی کی تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قرب نبی سے زیادہ ہے، ان کا قرب نبی سے زیادہ ہے، اگر وہ کریں گی تو دوسروں کے مقابلے میں انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور جو تم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہوں گی، اور جو یقیناً ساری ہیں، اور اچھے اعمال کریں گی، تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، ثواب بھی اسے دگنا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو قرب انہیں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے، لہذا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب ہے، اسی کے اعتبار سے پرسش ہے، یعنی پوچھ گچھ ہے۔ گناہ کریں گی تو دگنا ملے گا، سزا دگنی ملے گی، نیکی کریں گی تو ثواب دگنا ملے گا، اجر دگنا ملے گا، بدلہ دگنا ملے گا۔ تو یہ ازواج مطہرات کی شان ہے۔ ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سادات کرام ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہے، جو آپ کی نسل پاک میں ہیں، انہیں دوسروں کی بنسبت دگنا نیک عمل کرنا چاہیے، انہیں دوسروں کی بنسبت زیادہ نیک ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ایک جدا گانا ان کو شرف اور ایک قرب حاصل ہے کہ یہ سادات کرام ہے، تو ان کو اعمال کے اندر بھی دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس نسبت کی وجہ سے نیک اعمال سے اور دور ہو جائیں کہ ہمارے پاس نسبت موجود ہے۔ نسبت موجود ہے تو نسبت کے تقاضے پہ عمل ہو، نسبت کا تقاضا ہے عمل کرنا، نہ کہ نسبت کا تقاضا ہو بے عملی کرنا۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں نسبت حاصل ہے تو تمہارا عمل زیادہ ہونا چاہیے، تمہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، تمہیں زیادہ جو ہے برائی سے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ نسبت تقاضا کرتی ہے زیادہ نیکی کا، نہ کہ معاذ اللہ نیکیوں سے دور ہونے کا۔ اسی طرح جو پیران عظام ہیں، مشائخ عظام ہیں، جو ان کی اولاد ہے، جو ان سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کو زیادہ نیکی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہمارے والد صاحب پیر ہیں، ہم فلان نسل میں سے ہیں، وہ اور زیادہ نیکیوں سے دور ہو جائیں۔ نسبت نیکیاں کرنے کا تقاضا کرتی ہے، نیکیاں چھوڑنے کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما دی، اور اس کے ساتھ پھر کچھ احکام بھی ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرے، اور اچھی بات کہو۔ تین باتیں یہاں پر ارشاد ہوئی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم ممتاز ہو، تم ان سے افضل ہو، تم ان سے بہتر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف یابی کی وجہ سے تم دوسری عورتوں سے ممتاز ہو۔ تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہارا تقوی، تمہاری ہر چیز دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ازواج مطہرات کی شان خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جیسے نبی اور لوگوں جیسے نہیں ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات اور عورتوں جیسی نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں جو ہماری مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، جیسی اسی آیت مبارکہ میں گزر چکا، تو یہ ہمیں ازواج مطہرات کا ادب، تعظیم، محبت اور ان کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، دنیا کی اور عورتوں جیسی نہیں ہیں، خواہ وہ ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری سگی ماں جو ہے ازواج مطہرات ان جیسی نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ فرما دیا کہ کأحد من النساء، دنیا کی کسی عورت کے اندر ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا حوصلہ نہیں ہے، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی۔ اب وہ ہماری ماں ہے، بہن ہے، ہمارے دیگر مقدس رشتے ہیں، ازواج مطہرات ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ادب اور تعظیم کا حکم ہے۔ لہٰذا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، ان سب کی تعظیم کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان سے فائق ہیں، ان سے برتر ہیں، ان سے ممتاز ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے جو اصالتاً یعنی ابتداءً انہیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر جو دیگر مسلمان عورتیں ہیں ان کو بھی یہ احکام۔ ارشاد فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یعنی جیسا کہ تم ڈرتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے مسلمان ہونے پہ شک ہے، بلکہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ تم مسلمان ہو لہذا تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اسی معنی میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بری خواہش کا مرض ہو وہ لالچ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جب غیر مردوں سے تمہیں بات کرنی پڑے، غیر مردوں سے کبھی بات کرنی پڑے، تو جو انداز ہے، جو لب و لہجہ ہے، جو الفاظ ہیں، وہ ایسے نہ ہوں، اس میں ایسی نرمی یا ایسا لوچ پن یا ایسی اس کے اندر ایک قسم کی ملائمت نہ ہو کہ دوسرے جس کے دل کے اندر بری خواہش کا مرض ہے وہ لالچ کرنے لگے کہ اور بات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ لہذا بات کرنے کے اندر تھوڑا سا لب و لہجہ ایسا ہو کہ جو بات کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر کوئی بری خواہش پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر کوئی بری طلب پیدا نہ ہو۔ وہ لوگ کہ جن کے دل کے اندر اس طرح کی خواہشات کا مرض پہلے سے موجود ہوتا ہے، لہذا جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، بلکہ اپنے لب و لہجے کو تھوڑا سا مضبوط اور سخت رکھ کے بات کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات سے مراد ہے نیکی کی دعوت، نیکی کی بات کرنا، کہ ازواج مطہرات اگر عورتوں سے خطاب کریں
نیکی کی بات کرے، برائی سے منع کرے اور ان کی آخرت کی بھلائی کی بات کرے، آخرت کی طرف ان کو رغبت دلائے۔ اور اگر مردوں سے بات کرنی پڑے تو لہجہ نرم نہ ہو لیکن بات اچھی ہو، کہ بات ان کو اللہ کے رسول کی بتائیں، بات ان کو آخرت کی بتائیں، بات ان کو نیکی کی بتائیں، بات ان کو گناہ سے بچنے کی بتائیں، لیکن لب و لہجہ وہ رکھیں کہ اس کے اندر کوئی میلان، کوئی رغبت پیدا نہ ہو۔ تو یہ احکام ہے جو یہاں پر دیے گئے۔ اب اوپر سے جو آیات مبارکہ ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، پہلی بات ہوئی کہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہو تو پھر دنیا کی طلب کو چھوڑ دو۔ ازواج مطہرات نے اس کے بعد دنیا کی طلب کو کیسا چھوڑا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی طلب ایسے دل سے نکال دی کہ ہزاروں ہزار درہم و دینار ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 80,000 درہم آئے، 80,000 درہم آئے۔ آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ اس کو دے آؤ، یہ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ شام تک 80,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اب اگلی بات سنیے، اب جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت قریب آیا، تو خادمہ نے کہا کہ اماں جان، افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو افطاری کے لیے تو چند ایک درہم رکھ لیتی، 2 4 8 10 درہم افطاری کے لیے تو رکھ لیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ پہلے یاد کرا دیتی کہ افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی 80,000 درہم آج کے اعتبار سے، اگر یہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں، ایک درہم چاندی کے سکے کو بولتے ہیں، اگر چاندی کا سکہ اگر 100 روپے کا ہو، چاندی کا ایک سکہ 100 روپے کا لگا لیں ہم، 80,000 درہم کتنے کے ہوئے؟ 80 لاکھ روپے۔ 80 لاکھ روپیہ جس کے پاس آئے اور وہ اللہ کی راہ میں اسی ایک دن کے اندر خرچ کر دے، اور شام کے وقت افطاری کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، بتائیے اس سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا اور خدا کا رسول چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ ہم تیرے طلبگار ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے طلبگار ہیں، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں رسول اللہ کا قرب چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ اب دنیا نہ چاہنے کی مثال آپ دیکھیے کہ 80 لاکھ روپیہ جس کی بارگاہ میں پیش ہو، ایک دن کے اندر سارے کا سارا مال خرچ کر دے اور افطاری کے وقت کھانے کے لیے کچھ پاس نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ میں عرض کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات میں دیگر ازواج، ساری کی ساری نہیں، ایک اور زوجہ محترمہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ تو جب ان کا یہ عالم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عالم ہے، تو اس دوسری زوجہ مطہرہ کا عالم کیا ہوگا جو ان سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی۔ تو یہ ازواج مطہرات کا قرآن پہ عمل تھا، قرآن کے حکم پہ عمل تھا، خدا اور خدا کے رسول کا قرب چاہنے کے لیے دنیا کو قربان کرنے کا عمل تھا۔ اگلی بات جو آیت مبارکہ میں، جو ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویو، تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہو، ممتاز ہو، بلند ہو، فائق ہو، افضل ہو۔ اب اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے، کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک۔ دوسری بات، ازواج مطہرات کو یہ فرمایا گیا کہ ضرورت کی بنا پر کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے، نمبر 1 تو پس پردہ کرو، اور نمبر 2 گفتگو انداز لب و لہجہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے شخص کے دل کے اندر طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، بری خواہش پیدا ہو۔ اب یہاں پر جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ غور فرمائیں،
یہ حکم کس کو دیا گیا؟ ازواج مطہرات کو۔ ازواج مطہرات کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اچھا، ان کی جداگانہ حیثیت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ یہ ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، یعنی نبی کی چونکہ وہ زوجہ ہے، ہماری ماں ہے، ان الفاظ کے ساتھ تقدس، ادب اور تعظیم کا کیسا رشتہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کو عام دنیاوی ماحول کے اندر بھی اگر ہم کسی کو بولے جی آپ تو میری ماں ہیں، آپ تو میری والدہ جیسی ہیں، تو ہم اس کو اعلیٰ درجے کی جو تعظیم اور ادب دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ ازواج مطہرات جو ماؤں جیسی ہیں، ماؤں سے بڑھ کر مقدس ہیں، ماؤں سے بڑھ کر عقیدت کا مقام ہے ہمارے لیے، ان سے یہ فرمایا گیا کہ غیر مردوں سے بات کرو، غیر مردوں سے بات کرو تو لہجہ سخت رکھو، نرمی نہ آئے لہجے کے اندر۔ ماں کے بارے میں کیا کوئی غلط تصور آتا ہے ذہن کے اندر؟ کوئی بری خواہش دل میں پیدا ہوتی ماں سے بات کرتے ہوئے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ازواج مطہرہ جب بات کریں تو اپنے لب و لہجے کو نرم نہ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو عام عورتیں ہیں، جو ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تقدس کا رشتہ نہیں ہے، وہ جب بات کرے تو ان کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ کہ وہ نرم لہجے میں بات کریں، وہ لوچ والے انداز میں بات کریں، وہ اس انداز میں بات کریں کہ اٹریکشن ہو، ان کی طرف توجہ بڑھے، دل میں خواہش پیدا ہو۔ کیا ان کو یہ حکم ہوگا یا ان کو یہ اجازت ہوگی؟ جب ازواج مطہرات جو ماؤں جیسی ہیں، ماؤں سے بڑھ کر ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے بات کرتے ہوئے اسی انداز میں بات کریں، تو اللہ کے بندو، جن سے بات کر کے دل میں بری خواہش پیدا ہو سکتی ہے، جو عام لڑکیاں ہیں، عام عورتیں ہیں، جب ان سے بات کریں گے تو اس وقت ان کو کیا حکم ہوگا کہ تم نرمی کے ساتھ بات کرو، تم اٹریکشن والے انداز میں بات کرو، تم ان کو متوجہ کرنے والے انداز میں بات کرو، یہ والا حکم ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو جو عام عورتیں ہیں ان کو بدرجہ اولا یہ حکم ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا۔ بعض لوگ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، جس حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، کیونکہ اوپر باتنی کی چل رہی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ باتنی کی چل رہی ہے، اوپر ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، آگے بھی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں، عام عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ نرمی سے بات نہ کریں اور وہ لب و لہجہ اپنا ذرا سخت رکھیں، یہ عام عورتوں کو حکم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ جن کا مقام ماں جیسا ہے اس کو تو یہ حکم ہے کہ نرمی سے بات نہ کرو، اور جن کا مقام عام عورتوں جیسا ہے، جن کی طرف توجہ جا سکتی ہے، جن کی طرف دل میں بری خواہش پیدا ہو سکتی ہے، ان کو یہ اجازت ہے کہ تم جیسے مرضی بات کر لینا، تم اپنا نرم و لہجہ اور جناب جی جناب اور سر اور جیسے بھی تم نے بات کرنی تم کر لینا۔ یہ معاذ اللہ اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ ماں جیسی جو عورتیں ہیں ان کو تو یہ فرما دیا کہ تم نہ نرمی سے بات کرنا، اور جن کے بارے میں 100 دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، 100 خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کو فرمایا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جیسے مرضی بات کر لیں، ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے نرمی سے بات نہ کریں، سختی کے ساتھ بات کریں، متوجہ نہ کریں، وہ آزاد ہیں، وہ جیسے مرضی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر قیاس اسی کا نام ہے تو الامان والحفیظ، اور اگر قرآن فہمی اسی کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قرآن فہمی سے محفوظ رکھے۔ یہ تو عقل میں ہی بات نہیں آتی، ایک سمپل سی بات ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں لے لیں، ایک آدمی اپنی ماں سے پردہ کرے اور پڑوسیوں کی عورتوں سے جناب ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگ جائے، تو اسے کوئی معقول آدمی بولے گا؟ ماں سے پردہ کر رہا ہے، ماں کو بولا ماں مجھ سے پردہ کر، اور پڑوسی کی عورتوں کو بولے کہ تو نہیں پردہ کرنا، مجھ سے کھل کے بات کرنا، بالکل ہنسی مسیح ہر چیز ہونی چاہیے، تو کیا دنیا کا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ عقل مند انسان ہے کہ جو ماں کو تو بولتا ہے کہ مجھ سے پردہ کرو، اپنے سے پردہ کروا رہا ہے، اور پڑوسی کی جو اجنبی عورتیں ہیں ان کو یہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ میں بے پردہ آنا اور میرے ساتھ کھل کے بات کرنا اور کسی قسم کی شرم اور جھجک کی حاجت نہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ جیسے یہ کسی کی عقل میں نہیں آئے گا تو یہ کہاں سے کسی کی عقل میں آ سکتا ہے
کہ ماں جیسی ازواج مطہرات کو تو فرما دیا کہ تم نرمی سے بات نہ کرنا، اور باقی ساری دنیا کی مسلمان عورتوں سے فرما دیا کہ کر لینا نرمی سے بات، کر لینا متوجہ دوسروں کو، کر لینا دوسروں کو اٹریکٹ اپنی طرف، کر لینا نزاکت کے ساتھ باتیں کر کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسا فہم اور ایسا انداز جو ہے یہ سراسر باطل ہے۔ اچھا دوسرا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ مدینے میں منافق تھے، مدینے میں منافق تھے، اور وہ منافق چونکہ شرارت کرتے تھے لہٰذا، اور مدینے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ منافق جو ہے وہ ازواج مطہرات تک اس طرح کی سوچیں رکھتے تھے، تو اس لیے یہ فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے، مدینے میں منافق تھے اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ کیا مدینے میں صرف منافق تھے؟ مسلمان نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے؟ تو ازواج مطہرات کو جو یہ فرمایا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں نرمی نہ اختیار کرنا، تو یہ کیا فرمایا تھا کہ منافقوں سے جب بات کرو تب نرمی اختیار نہ کرنا، یا یہ فرمایا کہ کسی سے بھی بات کرو تو نرمی اختیار نہ کرنا؟ تو یہ حکم تو مطلق ہے، فلا تخضعن بالقول، یہ حکم تو مطلق ہے کہ خواہ وہ منافق ہے خواہ وہ مسلمان ہے، کسی سے بھی بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہ کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان میں کون اچھے خیالات والا ہے کون برے خیالات والا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں خواہش کا مرض ہے وہ لالچ کرے گا۔ تو اب مجھے ارشاد فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حکم کیا ہوگا؟ ہم عورتوں سے یہ کہیں گے کہ کسی سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرے، اجنبی نامحرم سے نرمی سے بات نہ کرے، کہ تمہیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے۔ جس کے دل میں خواہش کا مرض ہوگا وہ بات آگے بڑھائے گا، وہ بات آگے چلانے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھے گا جناب عورت بڑی ہنس کے باتیں کر رہی ہے یا بڑی نرمی سے باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے۔ تو جس کے دل میں خواہش کا مرض ہے وہ لالچ کرے گا۔ اب بتائیں کہ کیا عورتوں کو آج کے زمانے میں پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دل میں خواہش کا مرض ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے، کس کے دل میں شہوانی خیالات ہیں کس کے دل میں نہیں؟ تو جب آج بھی نہیں پتا تو پھر کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ اب سب کے ساتھ جناب ہنس کے باتیں کرے، سب کے ساتھ نرمی سے باتیں کرے اور سب کے ساتھ اس انداز میں باتیں کرے کہ متوجہ ہو جائے؟ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے۔ اور پھر ہم یہ بولے کہ نہیں جناب اس ٹائپ کے جو آدمی ہیں یہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی، اس طرح کے جو آدمی ہیں ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، تو ذرا مجھے فرق کر کے دکھا دیں کہ کس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی۔ بھئی خواہش تو اندر کا معاملہ ہے، خواہش تو اس کے دل کا معاملہ ہے، ہمیں کیسے پتا اس کے دل میں کیا ہے؟ آج کل بظاہر بڑے اچھے نظر آنے والے، بڑے نیک پارسا نظر آنے والے، یعنی ان کے اندر بھی برے خیالات اور بری ذہنیت ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جناب سنجیدہ اور بڑے عظیم شان قرار دیے جانے والے لوگ کیسز کے اندر ہر تیسرے دن جیل کے اندر بیٹھے ہوتے، تو بظاہر تو بڑے وہ سوبر اور بڑے جناب ایک پرسنالٹی اور بڑی جناب ان کی شانیں اور بڑی ڈگنیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اندر ان کے کیا طوفان برپا ہوتا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھائی صاحب کے کارنامے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب فرق نفسیات انسانی ہے، یا تو اس کو نہیں جانتے یا معاشرے سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، ان ساری چیزوں سے صرف نظر بس ہم نے بے پردگی کی اجازت دینی ہے، بس ہم نے بے پردگی کی اجازت دینی ہے، عورتیں پردہ اتار دیں، بات کرنے کے اندر جناب ایسے لوچ پن کے ساتھ بات کرے کہ دوسرا متوجہ ہو جائے، تو یہ صرف ان کو اپنی خواہشات کا شکار بنانے کے پھندے ہیں، یہ جال ہیں شکار بنانے کے عورتوں کو جو پھیلا جاتے ہیں، اور عورتیں اپنی حقوق کے نسواں کے نام پہ اور آزادی نسواں کے نام پہ اور ہیومن رائٹس کے نام پہ اور بنیادی حقوق کے نام پہ اس جال کے اندر پھنستی، اور جب پھنس جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بولتی جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ کی بندیوں، تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا جب تم نے خدا کے حکم پہ عمل نہیں کیا، جب رسول کے حکم پہ عمل نہیں کیا، جب خدا تمہیں فرما رہا ہے کہ بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو، ورنہ جن کے دل میں بری لالچ کا مرض ہوگا وہ طمع کریں گے، لالچ کریں گے، متوجہ ہوں گے تمہاری طرف، تو خدا تو تمہیں سمجھا چکا،
جب خدا کے احکام کو پسے پشت ڈالو گے اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر قصوروار کون ہے؟ تمہارا قصور ہے، تم نے متوجہ کیا، تم نے دوسروں کو جان بوجھ کے اپنی طرف جو ہے کھینچا۔ تو خدا کے حکم پہ عمل کرو، تمہارے ساتھ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب سمپلی غور کر لیں، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ جیسے کوئی بات کرنے لگے، نمبر ایک تو اس نے پردہ کیا ہوا، نقاب کیا ہوا، دوسرے نمبر پہ جیسے اس سے بات کی اس نے ایسا نرمی والا لہجہ نہیں اختیار کیا کہ جس سے آدمی بولے کہ چھوڑی تو اور باتیں کرتے ہیں، تو آپ بتائیں 2 منٹ کے بعد آدمی واپس آ جائے گا۔ اور ایک اگر ننگے منہ اور ننگے سر اور جناب پورا میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے اور بڑا جناب نرم ملائم اور نازک سا انداز ہے اور بڑے ناز و نخرے اس کی باتوں کے اندر موجود ہیں، تو اب وہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہ کوئی اندھا تو نہیں ہے جس کو سمجھانے کی حاجت ہو کہ بھائی وہاں کیا ہوگا۔ اب یہ شخص خواہش کرے گا کہ ادھر ہی کھڑا رہوں اور باتیں کروں اور باتیں کروں۔ اچھا، اب اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ہماری بہت ساری وہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں کہ ریسیپشنسٹ کے لیے، ریسیپشن جو استقبالیہ ہوٹل کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، وہاں پر لڑکیوں کو متعین کیا جاتا ہے۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ لڑکی کا لب و لہجہ نرم ہوتا ہے، بات نزاکت سے کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، تو اب اس کی اس نرمی اور نزاکت کی وجہ سے ریسیپشنسٹ کے طور پہ اسے متعین کیا جاتا ہے۔ اچھا، فون کال کے اوپر کمپنیوں میں فون کرتے ہیں، اگر لڑکی بٹھائی ہوئی ہے کس خوشی میں؟ کیوں بٹھائی ہوئی ہے؟ مرد دنیا سے ختم ہو گئے۔ کیوں بٹھائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ آگے سے جو بات کرے گی نا تو وہ جناب وہ اپنے نرم نازک اور لب و لہجے کے اندر باتیں کرتی رہے گی، اور یہ جو مرد فون کرنے والے ہیں جن کے دلوں میں خواہشات کا مرض ہے وہ لگے رہیں گے، لالچ کریں گے، طمع کریں گے، انجوائے کریں گے، لطف لیں گے، اپنی خواہشات کی تسکین کریں گے۔ یہ جو کلچر بن گیا ہے کہ جناب جہاں پر مردوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے وہاں پر عورت کو بٹھانا ہے، میک اپ کر کے بٹھانا ہے، خاص اس کا ڈریس ہوگا اور اٹریکٹیو ہوگا اور سکن ٹائٹ ہوگا اور بھڑکیلا ہوگا، یہ سب چیزیں سراسر اسلام کے خلاف ہے، 100% اسلام کے خلاف ہے۔ اب ساری دنیا بولتی رہے اور جعلی دانشور اور اس طرح کے جو قرآن کا مفہوم بگاڑنے والے لوگ ہیں وہ بڑے جو مرضی آیات کی تعبیر کرتے رہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کو 2 مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ خود جا کے پتہ کر لیجیے کیا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ہوٹلز کے اندر ویٹرس ہوتی ہے، جیسے ویٹر ہوتے ہیں نا، مرد کو ویٹر بولتے ہیں، لڑکی جو وہ ہوتی ہے اس کو ویٹرس بولتے ہیں۔ جن ہوٹلوں کے اندر ویٹرس ہیں، لڑکیاں سرو کرتی ہیں، لڑکیاں کمروں میں آ کے صفائی کرتی، وہ نمبر 1۔ نمبر 2، ایئر ہوسٹس۔ یہ 2 جو کیٹیگری ہیں، ذرا ان سے جا کے انٹرویو لے لیں ایک مرتبہ کہ جناب آپ کے اوپر جنسی حملے آپ پر ہوتے ہیں یا نہیں، اسالٹ آپ پہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ آپ کو بتا دیں گی کہ مردوں کی نظریں کیا ہوتی ہیں، مردوں کی نظریں کیا ہوتی ہیں۔ یہ میں اس لیے پوچھنے کا بول رہا ہوں کہ ذرا زیادہ تصدیق ہو جائے گی، ورنہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ پلین میں سفر کرتے ہیں، ہوٹلوں میں تو اللہ نے محفوظ رکھا، کبھی ایسے ہوٹل میں نہیں گئے، لیکن پلین میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جو لوگوں کی گندی نظریں ہوتی ہیں وہ سب سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ایئر ہوسٹسز اور یہ ویٹرس، ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ مردوں کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، مردوں کی ان کی طرف توجہ کیسی ہوتی ہے، مردوں کی ان کی طرف رغبت کیسی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں وہ قوم ہیں، یہ دونوں وہ عورتوں کی کیٹیگری ہیں جن کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بن ٹھن کے اور تم نے جو ہے وہ بڑے نزاکت کے ساتھ اور بڑے ناز و انداز سے بات کرنی ہے۔ تو جب ان کو سکھایا یہ ہے تو قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا نا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر نرمی سے بات کرو گی تو جن کے دلوں میں شہوت کا مرض ہے وہ لالچ کرے گا۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ویٹریسز کے کتنے کیسز جو ہے دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ موجود، ایئر ہوسٹسز اور دیگر کہانیاں جو ہے آپ ذرا پتہ کر لیں۔ تو قرآن پاک نے تو آنکھیں کھول دی پہلے سے۔ اب اگر کوئی بولے کہ نہیں میں نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں اور میں نے آزادی نسواں کے نام پہ بے حیائی پھیلانی ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور بندے کو اختیار بھی دے دیا، جس کو اختیار کرنا اختیار کر لے، اختیار ہے بندے کو۔ ہمارا کام سمجھانا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیات جو ہے اور اس کو تھوڑا سا آج کے معاشرے کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔
کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، قرآن نے کیا فرمایا، اس میں حکمت کیا بیان کی ہے، اس کے سامنے رکھ کے آج کے ذرا ماحول معاشرے کو دیکھنے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسا عمل کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ صلہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن کے احکام اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر دل و جان سے بہر صورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔